اگر اس کا ارادہ اچھا ہے تو اس عمل کو اس قدر ہی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے، اور اگر اس کا ارادہ ہی صحیح نہیں ہے، نیت ہی صحیح نہیں ہے، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ مثلا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے کی طرف ہجرت کر جانے کا حکم دے دیا۔ حالات بہت ہی پریشان کن تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کافروں کی اذیتوں تکلیفوں کو مد نظر رکھتے ہوئے حکم دے دیا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں مدینے کی طرف ہجرت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا 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 بہت زیادہ ثواب دے گا۔ لوگوں کے اندر، دلوں کے اندر جذبہ پیدا ہوا کہ یہ بہت بڑا کام ہے، اور پہلی مرتبہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کریں، اپنا گھر بار وطن علاقہ چھوڑ کر مدینے شفٹ ہو جائیں۔ اسی اثناء میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع ملی کہ فلاں جو شخص ہے وہ ایک عجیب بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے تو وارے نیارے ہو گئے، میری تو پنجے کی ہوچ، میری تو موجیں لگ گئیں، ہجرت کا ثواب بھی کماؤں گا اور مدینے میں فلاں عورت کے ساتھ میرے تعلقات چل رہے ہیں، تو چلو اس حوالے سے ادھر جا کے اسے نکاح بھی کریں گے، میں ادھر شادی کر لوں گا، میرا سسرال بن جائے گا، مجھے بنا بنایا گھر بھی مل جائے گا، ریشیں بھی مل جائیں گی، اور ساڈی کہاں ٹینشن، میری تو موجیں ہی موجیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا انحصار ہے نیتوں پر، عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہے۔ من کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، جس نے ہجرت کی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر، اس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر۔ ومن کانت ہجرتہ الی دنیا لیصیبھا، اور جس شخص نے ہجرت کی کسی دنیا کے کسی کام کی خاطر کہ وہ دنیا کا فلاں کام حاصل کر لے گا یا فلاں عورت کے ساتھ وہ نکاح کر لے گا، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ، اس کی ہجرت اسی کے لیے جس کی خاطر اس نے ہجرت کی، وہ ثواب کا ذہن سے نکال لے، کیونکہ عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے۔ نیت اچھی ہوگی تو ثواب ملنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کو دیکھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں، نیتوں کو بھاگ ہوتے ہیں۔ نیت اچھی ہوگی مراد مل جائے گی، اگر نیت ہی بری ہوگی تو اس کے مطابق ہی اس کو رزلٹ ملنا ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک سے ہم واپس آ رہے تھے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے میرے صحابہ، جس طرح تم اونچائی پر چڑھتے ہو اور پھر نشیب میں اترتے ہو، تمہارے قدم قدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ہاں مقبولیت ملتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب ملتا ہے۔ اے میرے صحابہ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھروں کے اندر موجود ہیں، حبسہم العذر، ان کو کسی عذر نے روکے رکھا ہے، وہ بیٹھے تو اس وقت اپنے گھروں میں، مدینے میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، لیکن ان کے بھی نامہ اعمال میں ویسے ہی ثواب لکھا جا رہا ہے جیسے تمہارے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وہ بیٹھے اپنے گھروں میں ہیں، بیٹھے اپنے گھروں میں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ویسے ہی ثواب دے رہا ہے جیسے تمہیں اس تکلیف سفر کی اذیت کی حالت میں تمہیں ثواب مل رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے جذبوں کو قبول کرتا ہے، انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے، انسان کے ولولوں کی قدر کرتا ہے۔ ان کا یہ شوق تھا، ان کے دلوں کے اندر یہ خواہشیں تھیں کہ کاش ہم بھی اگر صحت مند ہوتے، ہم بھی اللہ کے پیغمبر کے ساتھ جہاد کے سفر میں آپ علیہ السلام کے ساتھ شامل ہوتے۔ ان کا ارادہ تو نیک تھا، لیکن کوئی بیماری کی وجہ سے ایسی مجبوری بن گئی کہ چل نہیں سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جذبات کی قدر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں بھی لکھتا ہے، گناہ بھی لکھتا ہے۔ من ہم بحسنہ، اگر کسی شخص نے کسی نیکی کا ارادہ کر لیا، فلم یعملھا، لیکن وہ نیکی اس سے ہو ہی نہ سکی، اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں عمرہ کروں گا، اس نے ارادہ کیا تھا فلاں نیکی کا کام کروں گا، لیکن نہیں ہو سکا، تو اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا۔ اس کا ارادہ اچھا تھا، اس کی نیت تو تھی، لیکن اس نیکی کے لیے اس کو توفیق نہ مل سکی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکمل نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ۔ اور اگر کسی بندے نے کوئی نیکی کا کام تو کر تو لیا،
نیکی کا ارادہ کیا، ارادہ کرنے کے بعد وہ نیکی کا کام کر لیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس پر اتنا پیار آتا ہے، کرنے کو تو اس نے ایک نیکی کی، کام تو اس نے ایک نیکی کا کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ثواب ایک نیکی کا نہیں بلکہ 700 نیکیوں تک کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، 700 نیکیاں، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا 700 نیکیوں سے بھی بڑھا کر اضعاف کثیرہ، 700 نیکیوں سے بھی زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کر دیتا ہے۔ اس کے ولولوں کو دیکھ کر، اس کے شوق کو دیکھ کر، اس کے جذبے کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر پیار کرتا ہے اپنے بندے پر، اور اس کو نیکیاں دیے جا رہا ہے۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی شخص نے گناہ کا ایک ارادہ کر لیا کہ میں فلاں کی چوری کروں گا، میں مسجد سے جوتا چوری کروں گا، میں فلاں کام کروں گا، میں فلاں برا کام کروں گا، لیکن اس نے وہ گناہ والا کام نہ کر لیا، نہیں کیا، تو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اللہ پھر بھی اس پر خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے کو توفیق ہی نہیں مل سکی، اس نے گناہ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دیتا ہے۔ اور اگر کوئی وہ گناہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک گناہ لکھتا ہے، زیادہ گناہ نہیں لکھتا۔ وہ مالک کس قدر مہربان ذات ہے۔ ان اللہ لا ينظر الی صورکم، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم واعمالکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں کے اندر نیتیں کیسی ہیں، تمہارے ارادے کیسے ہیں، تمہارا شوق کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کی قدر کرتا ہے۔ ایک حدیث میں موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتا فراشہ، جو شخص اپنے بستر کی طرف آیا، سونے کا اس نے ارادہ کیا، وہو ینوی ان یقوم، اور اس نے یہ نیت کر لی کہ وہ رات کو اٹھے گا، تہجد کی نماز پڑھے گا، رات کو نیت کی تھی اس نے کہ میں رات کو اٹھ کے تہجد کی نماز پڑھوں گا، غلبت عیناہ، تو پھر کیا ہوا، رات کو نیند کا غلبہ ہی اس قدر آیا، اس کو پتہ ہی نہ چلا فجر کی اذان ہو گئی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کتب لہ ما نوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں پوری تہجد کا ثواب لکھ دیتا ہے، کیونکہ اس نے نیت تو کی تھی نا، اس کا ارادہ تو تھا نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نیتوں کو بھاگ لگاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے اپنے گھر سے وضو کیا اور خوبصورت وضو کیا، اچھا وضو کیا، اس نیت سے کہ اذان ہو چکی ہے، میں مسجد میں جا کے نماز ادا کروں گا، جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا، لیکن جب وہ شخص مسجد میں آتا ہے تو کیا دیکھتا ہے، لوگ نماز پڑھ کے نکلے جا رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پوری جماعت کی 27 نمازوں کا ثواب دے دیتا ہے، ایک بھی نیکی کم نہیں ہوتی۔ وہ انفرادی نماز پڑھتا ہے، اگرچہ اس نے اکیلے نے نماز پڑھی، لیکن اس کے نامہ اعمال میں جو ثواب اکاؤنٹ کیا جائے گا وہ ایک پوری جماعت کا ثواب ادا لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ مالک کتنا مہربان ہے۔ ایک صحابی، سنن نسائی میں یہ حدیث موجود ہے، ایک صحابی نے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اعلان سنا کہ اے میرے صحابہ فلاں فلاں دن کو ہم نے جہاد کے لیے جانا ہے، تیاری کر لو، اس صحابی نے تیاری کی، اپنا سامان سیٹ کیا، اپنا اسلحہ درست کر لیا، اپنے کپڑے شپڑے تیار کر لیے، اور جس دن جانا تھا اس سے 1-2 دن پہلے وہ صحابی فوت ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صحابی کے گھر گئے، اس صحابی کی بیٹیوں سے تعزیت کرنے لگے، اور وہ بیٹیاں اتنا رو رہی تھیں، اپنے باپ کو یاد کر کر کے رو رہی تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بچیوں کو دلاسا دے رہے تھے، بیٹا حوصلہ کرو، صبر کرو۔ اللہ اکبر، وہ بیٹیاں کہہ رہی تھی اے اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام جی، ہمیں اس بات کا تو پتہ ہے
کہ مرنا تو ہر کسی شخص نے. ہمیں اس سے زیادہ افسوس اور صدمہ اس بات پر ہے کہ ہمارے ابا جی ایک بہت بڑے ثواب سے محروم رہ گئے. ہمارے ابا جی کے دل میں بہت بڑی خواہش تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ مل کر جہاد کریں. وہ ایک بہت بڑے ثواب کے عمل سے پیچھے رہ گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بچیو، تمہارے باپ کی خواہش کو اللہ تبارک و تعالی نے قبول کر لیا اور اس کے نامہ اعمال میں وہی ثواب لکھا جیسے اس نے میرے ساتھ جہاد کیا ہے. اس کی نیت تو اچھی تھی نا، اس کی نیت تو اچھی تھی. اللہ تعالیٰ نیتوں کو دیکھتا ہے. نیتوں کو صاف رکھو، دلوں کو پاکیزہ رکھو. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. اور صحیح بخاری میں ایک حدیث موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالی خفیہ صدقہ کرنے والے کو زیادہ پسند کرتا ہے، خفیہ طریقے سے صدقہ دینا اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل بہت زیادہ پسند ہے. اس نے ارادہ کر لیا کہ ایسے خفیہ طریقے سے میں صدقہ کروں گا کہ اللہ ہی کو پتہ ہوگا اور کسی کو نہیں پتہ ہوگا. اس نے رات کو صدقے کی کوشش کی. اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس نے کسی کو صدقہ دینا ہوتا تھا وہ راشن پیک وغیرہ اٹھا کے، جو اس نے پیکنگ کی ہوتی تھی، اٹھا کے وہ بوری اٹھا کے رات کو اس کے گھر کے دروازے کے آگے رکھ کے آ جاتا تھا. لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ صبح اگر اٹھیں تو دروازے پر جو راشن پیک ملے، جو بوری ملے، تو وہ ایک صدقے کی ہوتی ہے، وہ کسی اور نے نہیں اٹھانا، وہ اسی گھر والے نے اٹھانا ہے جس کے دروازے پر وہ بوری پڑی ہوگی. اس شخص نے یہ سوچا، رات کو خفیہ صدقے کا اس نے ذہن بنا کے اپنا سامان راشن پیک کا اٹھایا اور کسی عورت کے دروازے کے آگے رکھ کے آ گیا. اور صبح محلے کے اندر وہ وزٹ کر رہا ہے، معلومات لے رہا ہے کہ لوگوں کے کمنٹس کیا ہیں، لوگوں کے تبصرے کیا ہیں. تو وہ ایک مجلس کے پاس سے گزرا، لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھو دیکھو وہ فاحشہ عورت ہے، زانیہ عورت ہے، اس کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے. رات کو کوئی آ کے خفیہ چپ کر کے صدقہ اس کو دے گیا ہے، اس کو تو صدقہ لگتا ہی نہیں ہے. وہ کہنے لگا، اوفو، شکر ہے میرے مالک، میرا جذبہ تو ٹھیک تھا، میری نیت تو ٹھیک تھی، لیکن میرا صدقہ کسی ایسی عورت کو چلا گیا جو حقدار ہی نہیں تھی. چلو آج رات صحیح. اس نے صدقے کا سامان پھر تیار کیا. اگلی رات کو وہ پھر کسی کے دروازے کے آگے رکھ کے پھر واپس آ گیا. اور صبح کے وقت پھر وہ محلے کے اندر کمنٹس لینے کی کوشش کرتا ہے. تو اس کو لوگوں کے جو تاثرات ہیں وہ یہ ملے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں شخص چور تھا، وہ صدقے کا حقدار ہی نہیں تھا، رات کو کوئی آیا اس کے دروازے پر صدقہ دے کے چلا گیا ہے. وہ بڑا پریشان، کہنے لگا میری نیت تو ٹھیک تھی میرے مالک، میں نے کسی حقدار کو، میں نے تو سمجھا تھا یہ حقدار ہے، یہ تو حقدار ہی نہیں ہے. چلو میرا صدقہ اگر یہ قبول نہیں ہوا تو آج پھر میں نئے جذبے کے ساتھ یہ کام کروں گا. اس نے پھر خفیہ صدقے کے لیے سوچا، خفیہ چھپ چھپا کے صدقہ. رات کو اس نے صدقے کا سامان لیا، وہ کسی کے دروازے پر رکھ کے آیا. صبح کے وقت پھر وہ لوگوں سے معلومات لے رہا ہے، لوگوں کے تبصرے لے رہا ہے. تو لوگ کہہ رہے تھے، اور دیکھو دیکھو رات کو وہ مالدار شخص جو صدقے کا حقدار ہی نہیں تھا، اس کے دروازے پر کوئی شخص اپنا صدقہ رکھ کے چلا گیا ہے. وہ کہنے لگا الحمدللہ میرے مالک، میں کیا کروں، میرے دل کے اندر ایک خفیہ صدقہ کرنے کا جوش پیدا ہوا، میں ایک اچھے جذبے کے ساتھ اٹھتا ہوں، آگے سے میرا صدقہ قبول نہیں ہوتا. فقیل لہ، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کو کہہ دیا گیا نبی کے ذریعے، اس زمانے کے نبی کے ذریعے یا خواب کے ذریعے اس کو بشارت دے دی گئی کہ اے میرے بندے، تو نے جو بھی صدقہ کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول ہو چکا ہے. ہمارے لیے یہ بھی یہ درس ہے. ہم تحقیق میں پڑ جاتے ہیں اور یہ تو حقدار ہے یا کہ نہیں حقدار. قطعاً اس تحقیق میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ جس کو حقدار سمجھیں آپ اس کو دے دیں،
اس کی تحقیق میں نہ پڑیں، نہ جانے اس کے حالات کیسے ہیں یا کیسے نہیں۔ یہ تحقیق کرنا ہمارا کام نہیں، ہم نے ظاہری صورت کو دیکھنا ہے، جس کو سمجھے اس کو عنایت کر دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات ایک درم 1,00,000 درموں سے زیادہ مقبول ہو جاتا ہے۔ بسا اوقات ایک بندے نے 1 درم صدقہ کیا، اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے اس شخص کی نسبت جس نے 1,00,000 درم کا صدقہ کیا۔ درم ایک دولت کا نام تھا، جیسے ہمارے ہاں روپیہ ہے، اس بات کو سمجھے۔ بسا اوقات 1 روپیہ کا صدقہ 1,00,000 روپے سے زیادہ افضل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ہی اس کی وضاحت فرما دی کہ ایک شخص کے پاس 2 درم تھے، ایک شخص کے پاس 2 درم ہیں، 1 درم اس نے اپنے لیے رکھ لیا اور 1 درم اس نے صدقہ کر دیا۔ وہ چاہتا تو وہ کہتا کہ مجھے تو اور بھی درموں کی ضرورت ہے، میرے پاس تو ہیں ہی 2، تو اس نے کہا نہیں 1 میں اپنے لیے رکھ لیتا، دوسرا کسی محتاج ضرورت مند کو دے دیتا۔ اور دوسری طرف ایک شخص اٹھتا ہے، وہ اپنے دولت خانے میں چلا جاتا ہے جہاں دولت کا درموں کا ڈھیر لگا ہوتا ہے، وہ اٹھاتا ہے ایک کونے میں 1,00,000 درم اٹھا کر اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے، اور اس کے علاوہ کروڑوں درم اس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول تو کر لیتا ہے، لیکن اس شخص کو زیادہ ثواب دیتا ہے جس کے پاس 2 ہی درم تھے۔ 1 درم اس نے رکھ لیا اور دوسرا درم اس نے اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا۔ انما الاعمال بالنیات، عملوں کا انحصار نیتوں پر ہے، جتنی نیت صاف ہوگی اتنا اس کا اجر و صلہ ملے گا، جتنی نیت کے اندر خلل پیدا ہوگا اتنا ثواب کم ہوتا جائے گا۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ وہ مالک کی کائنات ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے ارادوں کو پاکیزہ کریں، ہم اپنی نیتوں کو خالص لوجہ اللہ کریں۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزت